عید کی نماز ادا کرنا یہ واجب ہوتا ہے، اور 2 رکعت نماز آپ ادا کرنا چاہیں تو کوشش کریں کہ پہلے مطلب جلدی جانے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو ہم سو کر بہت دیر سے اٹھتے ہیں، پھر جلدی جلدی غسل کرتے ہیں، اور وہاں پر جب وہ خطیب صاحب دیکھتے ہیں کہ مائک کی کھڑ 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 کی آواز سنائی دیتی ہے تو پھر ہم اسپیڈ کے ساتھ بھاگ کے پہنچتے ہیں اور سب سے آخر میں مصلی بچھا کے نماز ادا کرتے ہیں، اور راہ فرار اختیار کرنے میں سب سے پہلے ہم ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے پیچھے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نکل جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عید کے دن آگے سے آگے رہیں اور پہلی صفوں میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں کہ مجمع جتنا بڑا ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں اتنی زیادہ نازل ہوتی ہیں، اور اگلی صفوف پر خاص طور پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لہٰذا اس دن میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اب نماز عید کا مختصر طریقہ سماعت فرما لیں کہ جب آپ امام صاحب کے پیچھے مثلا کھڑے ہو گئے، اس میں اقامت وغیرہ تو ہوتی نہیں، براہ راست کھڑا ہونا ہوتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عید میں خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے، جمعے میں پہلے ہوتا ہے اور عید میں عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے، لہذا سب کھڑے ہوں گے، صف وغیرہ سیدھی کریں، اس کے بعد نیت کریں گے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، آپ دل میں ارادہ کریں گے تب بھی نیت کافی ہے، زبان سے الفاظ ادا کر دینا مستحب ہوتا ہے کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی، ساتھ زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرے قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ یاد رکھیں کہ مقتدی بھی اتنی آواز سے اللہ اکبر کہے گا کہ اپنے کان سنیں گے، اور پھر ثنا پڑھی جائے گی، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک۔ ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں گے۔ اب امام صاحب تکبیر لگائیں گے، پہلے ایک تکبیر لگے گی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، ہمیں بھی تکبیر لگانی ہے، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر دوسری تکبیر لگائیں گے، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر لگائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ گویا کہ یہاں تک 4 تکبیریں ہوئیں۔ پہلی تکبیر جب ہم نے لگائی تو اس کے بعد ثنا پڑھی، پھر دوسری اور تیسری تکبیر لگا کر ہاتھ چھوڑ دیے، چوتھی تکبیر میں ہم نے پھر ہاتھ باندھے، یعنی چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیے۔ اب الحمد شریف ہوگی، سورت پڑھی جائے گی، رکوع سجود ہوگا، اگلی رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے۔ اگلی رکعت میں پہلے قراءت ہوگی، اس کے بعد تکبیرات ہوں گی۔ اب امام صاحب قراءت کریں گے، الحمد پڑھی، سورت پڑھی، اب 3 لگاتار تکبیریں ہوں گی، اور ان تینوں تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، رکوع میں نہیں جانا۔ تو اللہ اکبر چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر چھوڑ دیں۔ اب جب چوتھی تکبیر امام صاحب لگائیں گے تو اس چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر رکوع میں چلے گئے، اس کے بعد پوری نماز مکمل کر لیں۔ چنانچہ پھر ایک دفعہ سماعت فرمائیں کہ پہلے ہمیں تکبیر لگانی ہے، اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، پھر لگاتار 2 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اس کے بعد ایک اور تکبیر لگانی ہے، اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، پھر قراءت ہوگی، رکوع ہوگا، سجود ہوں گے۔ اگلی رکعت میں پہلے قراءت ہوگی، اس کے بعد 3 لگاتار تکبیرات ہوں گی، اور اس میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑنا ہے۔ چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جانا ہے، اور پھر بقیہ نماز کو مکمل کر لینا ہے۔ نماز مکمل ہو جانے کے بعد خطبہ سننا چاہیے، لیکن فرق یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ سننا مطلب واجب ہوتا ہے جمعے میں، بلکہ خود جمعے کی ادائیگی کے لیے شرط ہوتا ہے، اور اس کا خطبہ ادائیگی کے لیے شرط نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے خطبہ نہیں بھی پڑھا تو عید کی نماز ہو جائے گی۔ بہرحال خطبہ خوب غور سے سنیں۔ 6 تکبیرات زائد جو ہوتی ہیں اگر نکل جائیں تو کیا اس پہ سجدہ سہو ہوتا ہے؟ تو یقیناً میں نے اپنے بیان میں بیان کر چکا ہوں کہ عید کی 6 کے 6 تکبیریں واجب ہیں، اور ترک واجب پہ سجدہ سہو ہوتا ہے، لہذا اگر کوئی بھول گیا تو آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ لیکن یقینی سی بات ہے کہ عید کی نماز ہم با جماعت ادا کرتے ہیں تو یہ امام کے ساتھ ہی ہوگا، امام صاحب بھول گئے تو آخر میں سجدہ سہو کریں گے۔ اگر ایسا ہوا کہ پیچھے مقتدی بھول گیا، امام نے تکبیر لگائی، وہ اپنے خیالات میں مگن تھا، اس نے تکبیر نہ لگائی، اور آخر میں احساس ہوا کہ میری ایک تکبیر رہ گئی ہے، تو بہرحال اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ امام پر اگر سجدہ سہو لازم ہو تو مقتدی پر لازم ہوتا ہے، لیکن اگر مقتدی ترک واجب کر دیتا ہے غلطی سے تو امام پر بہرحال امام کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی نماز بھی ہو جائے گی، پیچھے مقتدیوں کی نماز بھی۔ دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی کیسے پڑھے گا؟ اسی طرح پڑھے گا کہ جب وہ امام صاحب سلام پھیریں گے یہ اپنی پڑھنے کھڑا ہو جائے گا، اور اپنی پڑھنے کے اس میں جیسے ہوتا ہے کہ جیسے پہلی رکعت کو پڑھنا ہوتا ہے ویسے ہی کرے گا کہ یہ ثنا پڑھے گا، ثنا کے بعد 3 تکبیریں لگائے گا، اور تینوں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑے گا۔ آپس میں مبارکباد دینا، گلے ملنا، یہ مستحبات ہیں اور مسلمانوں میں رائج ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔
جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے مرد اور عورت دونوں کے لیے ہر قسم کے نفل منع ہوتے ہیں، نہ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں نہ عیدگاہ میں پڑھ سکتے ہیں، لہذا خواتین گھر میں نہ پڑھیں، مرد بھی نہ پڑھیں۔ پھر اگر مرد مسجد میں آئیں تو تحیت المسجد وغیرہ بالکل ادا نہ کریں، تحیت الوضو نہ پڑھیں، بلکہ پہلے عید کی نماز ادا کریں۔ یہ چنانچہ اس دن چاش اشراق وغیرہ نہیں پڑھیں گے، یعنی عید کی نماز سے پہلے۔ پھر اس کے بعد جب عید کی نماز ہو جائے تو پھر بھی مردوں کے لیے سنت یہی ہے کہ وہ عیدگاہ میں یا مسجد میں ہی نماز ادا نہ کریں، بلکہ اپنے گھر جا کر اگر چاہیں تو پھر چاش اشراق وغیرہ ادا کریں۔ اور جو گھر کی مسلمان بہنیں ہیں وہ بھی مردوں کی جماعت کا انتظار کریں، قریب ترین مسجد میں جب جماعت ہو جائے اس کے بعد وہ گھر پر اپنے نوافل وغیرہ ادا کر سکتی ہیں، اس سے پہلے ادا نہ کریں۔ خواتین پر یہ نماز واجب نہیں ہے، مسافر پر بھی واجب نہیں ہوتی ہے، مریض پر، بیمار پر، اپاہج شخص پر، بہت زیادہ بوڑھے پر جو مسجد تک جانے پر قادر نہیں، ان پر واجب نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی مقام پر خواتین کی نماز کا اہتمام ہو اور عورتیں باقاعدہ آ کر عیدگاہ میں نماز ادا کریں تو ان کی نماز ادا ہو جائے گی اور ثواب کی مستحق بھی ہوں گے، لیکن ان کے لیے افضل یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر پر اس دن میں نوافل ادا کریں، یہ عید کی نماز کے لیے نہ آئیں، یہ افضل ہے۔ اور ہاں اگر پردے میں آ سکتی ہیں، فتنہ وغیرہ کا اندیشہ نہیں ہے اور پھر یہ جماعت میں شامل ہوتی ہیں تو بہرحال جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں اور ثواب کے مستحق بھی ہوں گے، اس وقت پھر یہ واجب کی ہی نیت کریں گے۔